لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے، ایک بار سورہ فاتحہ و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور جناب مرحوم و مغفورہ سیدہ نسیم رضا بنت مرحوم و مغفور سید صدیق حسین صاحب زوجہ سید محمود حیدر زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. اللہم صلی اللہ. ایک بار درود ارشاد فرمائے بلند آواز سے. طبیعت ناساز تھی نہیں، مگر اپنے اوپر زیادتی کروں گا تو اثر تو ہوگا. کل رات میں فیض آباد میں مجلس تھی، تاخیر سے، گرمیوں کی راتیں، بڑی ممانی تھی میری، پڑھنا بھی تھا. فجر سے کچھ پہلے آیا اور تھوڑا سا آرام کر کے آپ کی خدمت میں آ گیا. تو مجھ پہ تو نیند طاری ہے، مگر آپ تو ماشاءاللہ نیند پوری کیے ہوں گے، لہٰذا آپ کے سہارے مناسب وقت میں کچھ آپ کی سما خراشی کرنی ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد.
مشہور و معروف آیہ کریمہ آیہ تطہیر، شاید ہی کوئی مسلمان ہو کو جو آیہ تطہیر سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اس آیت سے فرقہ واریت کے اختلافات کے باوجود اس آیت سے ہر فرقے کو کچھ نہ کچھ کنسرن ہے، اپنے اپنے اہل البیت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کنسرن اس لیے ہے، ایک ہی قسم کے لوگوں کے لیے ہو آیت تو وہاں دوسرا جو ہے وہ چشم پوشی کرتا ہے، یہ تو ان کی ہے، لیکن اگر جہاں تھوڑی تھوڑی گنجائش کچھ اپنے بھی پردہ نشینوں کی ہو، کچھ اپنے بھی آیہ تطہیر کے نامحرموں کو اگر اس میں گھسیڑنا ہو تو اب دلچسپی ہو جاتی ہے کہ جہاں تھوڑی بہت تعویل اور ٹویسٹ کرنے کی گنجائش ہو، فوراً وہاں اس کو آیہ متشابہہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ اس کے معنی گنجلک ہیں، چنانچہ وہاں گنجائش ہے، جبکہ اللہ نے پہلے ہی مہر لگا دی کہ میری آیات جو ہیں کتاب کی، یہ ہر ایک کے مکمل طور پر پلے پڑنے والی نہیں ہیں۔ اب یہ ایک بڑی خطرناک بحث ہے حوزوی کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کے لیے للناس نازل ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے قرآنً عربیًا مبین، کہ قرآن ہے یا عربی ہے، مبین ہے، روشن ہے، کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے جو ظواہر ہیں، جو اوپر لفظوں کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، وہی کافی ہیں اور سب کے سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے خود بھی بہت کچھ پلے نہیں پڑتا، ورنہ ترجمے اور تفسیروں میں ٹھوکریں نہ کھاتے۔ ہمیں عربی تک ڈھنگ کی نہ ہو، اس کے بعد بھی ہر آدمی کے بس کی بات ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ لے۔ تو اللہ نے تو نہیں کہیں یہ خوش فہمی جو پیدا ہوئی ہے کہ اللہ نے تو کہیں اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ہر ایک ہماری ہر آیت کو سمجھ جائے گا۔ اللہ نے تو مہر لگا دی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ اللہ ہے کہ جس نے اے رسول آپ پر کتاب نازل کی، من ہو آیات محکمات، یہاں من قلت کے لیے ہے، تقلیلیہ ہے، یعنی اس میں کی کچھ آیتیں، یعنی جو مائنر پورشن ہے قرآن کا وہ کیا ہے؟ وہ آیات محکمات ہیں۔ بس محکمات کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جس آیت جس جملے کا معنی اتنا واضح اور ظاہر ہو کہ جو عربی وغیرہ جانتا ہو سمجھ لے، اور اتنا محکم اور مضبوط ہو کہ جتنے بھی آڈینس اور قاریان قرآن ہیں وہ اس آیت کا سب مل کے بس ایک ہی معنی سمجھیں، اختلاف رائے نہ ہو کہ عبد الصمد کہیں کہ یہ معنی ہے اور عبداللہ کہیں کہ نہیں وہ معنی ہے، ایسا نہ ہو، محکم ہو۔ مگر یہ جو آیتیں جو واضح ہیں کہ جن کے معنی عربی وغیرہ آتی ہو، تو جتنے بھی ہیں جو اس کو پڑھیں گے وہ سب ایک ہی معنی سمجھیں گے، اختلاف رائے نہیں ہوگا۔ ایسی آیات کو اللہ کہہ رہا ہے یہ آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی آیتیں جو ہیں وہ کتاب کی ہیں، جڑیں ہیں، اصل ہیں، روٹ ہیں، یہی کرائیٹیرین ہیں، یہی معیار ہیں، یہی بنیادی اور مرکزی آیتیں ہیں۔ اب یہ مائنر پورشن ہے، مگر اب میجر پورشن کون پڑا؟ وہ اخر،
یعنی اب جو باقی آیتیں ہیں ان تھوڑی آیات محکمات کو چھوڑ کر وہ اخر متشابہات، وہ سب آیات متشابہات ہیں. شبہہ، اشتباہ، تشابہ، ایک دوسرے سے شباہت تو ہو مگر بہت کچھ آپس میں فرق ہو. یعنی یہ کہ ہر سننے والا اس آیت کا ایک معنی نہ سمجھے. توجہ ہے؟ یعنی ایک آیت میں اگر چند الفاظ ہیں اور ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں، ظاہر ہے کہ مختلف لغات اور مختلف زبانوں میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. عربی زبان جو ہے اس اعتبار سے بہت زیادہ رچ ہے کہ یہاں محاورے کے طور پہ یہاں تک کہا گیا ہے اس کی وسعت کہ یہاں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، اور ایک ایک معنی کے لیے 70 الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ مترادفات اور سینونیمز کہتے ہیں. ایک لفظ کے کئی کئی معنی اور ایک معانی کے لیے کئی کئی الفاظ. وسعت زبان عربی یہ ہے. اب اگر ایک آیت میں کیا عرض کروں گا، اوسطاً آپ ایک 8-10 الفاظ مان لیں اور ایک لفظ کے 70 نہیں بلکہ ایسے 8-10 معنی مان لیں، تو اب پہلا لفظ اور اس پہ پہلا معنی رکھا، باقی سب وہی رہن دیا. پھر پہلے لفظ کا دوسرا معنی رکھا، باقی سب ایک ہی معنی رہن دیا. اس طرح کم سے کم 10 بار آپ نے بدلا. پھر اگلے لفظ کا نمبر آیا، پھر 10 الفاظ میں بار بار آپ ذرا اندازہ لگائیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسٹیٹسٹکس کے ماشاءاللہ یہ ہمارے مہکش بھائی پروفیسر ہیں اور میتھمیٹکس کے بہت سے جاننے والے ہیں. اب آپ بتائیے کہ 10 الفاظ میں ایک ایک لفظ کے 10 معنی کم سے کم ہم مراد لے رہے ہیں، 70 اور 40 نہیں. تو اب ایک ایک رکھنے کے بعد آپ ذرا سا آپ اندازہ لگائیں کہ اکارڈنگ ٹو پروبیبلٹی ایک آیت ایک جملے کے کتنے لاکھ معنی ہوئے. میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے لاکھ معنی ہوئے. ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، 6500 آیتیں ہیں کم سے کم قرآن میں، اور جب ایک آیت کے لاکھوں معنی ہوئے اور یہ طے ہے کہ متکلم اللہ ہے، مخاطب اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی ایک آیت سے کوئی ایک معنی یعنی ایک ہی میسج مراد لیا ہے، لیکن اب ہر لفظ کے الگ الگ معانی رکھ کے یہ لاکھوں معانی ہیں. تو بھائی کون بتائے کہ اللہ کی خود مراد کیا ہے، کس آیت میں کون سی مراد ہے، اللہ کیا معانی وہاں پر مراد لے رہا ہے. اور اسی کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. تو اللہ نے مہر لگا دیا ہے کہ وہ اخر متشابہات، اور جو میجر پورشن ہے آیت کا بڑا حصہ ہے محکمات کو چھوڑ کر وہ باقی سب متشابہات ہے. پھر اللہ نے بتا بھی دیا کہ ان آیتوں کے چکر میں کون پڑے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ میری محکم آیتوں سے فرار کرتے ہیں کہ ان کے نیتیں اور ان کے ارادے کھلیں گے، پول کھلے گا، اور وہ میری آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کاہے کے لیے؟ تاکہ میری آیتوں کو استعمال کر کے امت میں، انسانوں میں فتنہ برپا کریں اور اپنے مطلب کے معانی گنجائش دیکھ کے ان آیتوں پہ فٹ کر کے اپنے باطل عقائد اور نظریات کو میری کتاب سے ثابت کریں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میجر پورشن آیات متشابہات ہے، اور اللہ یہ پول کھول رہا ہے کس کی؟ جو قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے وہ کہاں قرآن کی آیتوں کے معنی کے چکر میں پڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل القرآن میں کچھ ایسے ہیں منافقین کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، یہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، محکم کے قریب نہیں آتے، ورنہ ان کا کوئی وہاں پر کلاکاری چلے ہی گی نہیں. اور فتنہ برپا کرنے کے لیے اور تعویل اپنے مطلب کے معانی آیتوں میں نکالنے کے لیے آیات متشابہات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں.
اللہ آپ کو سلامت تشریف باہر جانا ہو باہر چلے جائیے بیٹا آپ کرسی پہ بیٹھ کے سنیے آپ پریشان ہوں گے جائیے میں دعا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں اللہ آپ کو شفا دے چلے جائیں گے ایک صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ مل جل کے صلوات کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیوں ڈسٹرب وہ ڈسٹرب ہے آپ کیوں ڈسٹرب ہے سب مل کے صلوات پڑھیں پنڈال والے بات میری جو ہے اس میں بہرحال اتنی جلدی خلل نہیں ہوتا آپ کی سماعتیں یہاں پر اگر بیدار ہیں توجہ ہے کہ نہیں بھائی جو جائے تشریف رکھیں فوراً سب اٹھ کے دیکھنے لگتے ہیں ادھر ادھر وہ نظروں سے تعاقب کرتے ہیں جب تک بٹھا نہیں دیتے واپس نہیں آتے ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں دیکھیے میں بلند آواز آپ نے محسوس کیا یہ قرآن کی آیت ہے لمبی سی مگر اس کے اندر وہ پورا نسخہ موجود ہے کہ وہ آیات محکمات ہیں وہ تھوڑی سی ہیں باقی میجر پورشن کتاب کا جو ہے وہ آیات متشابہات ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو پیچھے پڑتے ہیں آیات متشابہات کے تاکہ فتنہ برپا کریں میری آیتوں کو یوز کر کے میری ہی آیتوں کو استعمال کر کے میری ہی آیتوں کا گلا کاٹیں توجہ ہے کہ نہیں ہے اب آخر میں اللہ نے مہر لگا دی سب کو نروس کر دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ان آیات متشابہات کی تعویل اور اصل گہرے معنی کوئی نہیں جانتا ہے بس اللہ جانتا ہے والراسخون فی العلم اور وہ ہستیاں وہ علماء جانتے ہیں کہ جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں تو اللہ نے مہر لگا دی ہے ہر ملا کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کے معنی بتائے راسخون فی العلم کو تلاش کرنا ہوگا اور یہ ہمارے اور آپ کے جیسے مولوی نہیں ہیں یہ وہ راسخون فی العلم ہیں جو اللہ کی نظر میں علماء کہے جانے کے قابل ہے صلوات پڑھنے میں آپ کے مولا کا ذکر کر رہا ہوں اچھا ایک یہاں پر ایک بات آ گئی ہے تو میں آیت اتھیری پہ پڑھ رہا ہوں مگر ذرا سا آپ کو ادھر سے ذہن کو میں ایک نئے رخ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں لہٰذا جکڑ کے دلائل میں لانا چاہ رہا ہوں اس میدان میں اس چادر کے باہر چادر کے بھائی اندر کیسے وہاں تو جبریل اجازت کے بغیر نہ گیا اور دیگر ازواج ام سلمہ اجازت مانگ کے بھی نہ جا پائیں تو میں تو چادر کے باہر تک لا سکتا ہوں کیونکہ آپ شیعہ زہرا ہیں ورنہ کہاں چادر وادر بی بی کی ملتی ہے نہ یہاں مل سکتی ہے نہ انشاءاللہ وہاں سایہ ملے گا شیعان زہرا کے لیے شرف ہے صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد اچھا آپ ذرا سا ایک اور بات ابھی ذہن میں آ رہی ہے پڑھ چکا ہوں کبھی مگر اس وقت ابھی ذہن میں آئی کہ قرآن اپنا تعارف 3 طرح سے کرا رہا ہے ایک آیت کہہ رہی ہے کتاب احکمت آیاتہ ابھی سنا نا آپ نے محکم بالکل واضح ایک آیت پڑھی ہر ایک جو ہے وہ ایک ہی معنی سمجھا یہ ہے محکم آیت محکمہ اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تمام آیتیں محکم ہیں ابھی تو سنا تھا تھوڑی سی محکم ہے باقی متشابہ توجہ ہے اس آیت میں کیا کر یہ بھی قرآن میں ہے یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب احکمت آیات ہو اس کی تمام آیتیں محکم ہیں ایک جگہ فرما رہا ہے کہ کون سی کتاب نازل کی کتاباً متشابہہ یہ پوری کتاب متشابہ ہے یعنی ایک آیت کہہ رہی ہے پوری کتاب محکم ہے ایک آیت کہہ رہی ہے کتاباً متشابہہ پوری کتاب یا پورا قرآن متشابہ ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کے اصلی معنی ایک آیت سے ایون سنگل ورس کا بھی کوئی معنی نہیں سمجھ سکتا الا راسخون فی العلم اور اللہ اب یہ کانٹراڈکشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے توجہ ماشاءاللہ اہل علم ہے
ایک آیت کہہ رہی ہے پوری کتاب متشابہ ہے، ایک آیت کہہ رہی ہے پوری کتاب محکم ہے، اور ایک آیت جو ابھی لمبی سے پڑھی کہہ رہی ہے تھوڑی سی محکم آیتیں ہیں باقی متشابہ۔ اے پروردگارہ یہ تیری کتاب کی کتنی قسمیں ہیں جو تو ہی فرما رہا ہے؟ اگر پوری کتاب محکم ہے تو ایک آیت بھی متشابہ نہیں ہونا چاہیے، اگر پوری کتاب متشابہ ہے تو ایک آیت بھی محکم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کچھ آیتیں محکم ہیں باقی متشابہ ہیں تو مکمل تو نہ محکم ہے نہ متشابہ ہے۔ تو پروردگارہ یہ تیری کتاب کی قسمیں ہیں۔ آواز آئے گی کہ یہ قرآن میری کتاب کی کیٹیگریز نہیں ہیں، یہ میری کتاب کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ کتاب کے سمجھنے والوں کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اے کاش کے اہل علم رسمن مجلس میں نہ آئے ہوں، ورنہ تمبو قنات شامیانے والی مجلس میں نہیں پڑھتا۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ ذہن میں بیٹھ رہی ہے بات میں، مجھے بہت لمبے میری بات مزے کے ساتھ اور سمجھ کے جتنی بھی سنی جائے وہیں پہ بات تمام کر دوں گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 5 یا 10 پڑھا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ اے پروردگارہ کیا یہ تیری کتاب کی 3 قسمیں ہیں؟ آواز آئے گی میری کتاب کی یہ ذاتی صفتیں نہیں ہیں۔ جو آڈینس ہے، جو سمجھنے والے، صبح قیامت تک جو انسان میرے بندے ہیں جن کے لیے کتاب نازل کی، جن کی طرف نازل کی ہے، یہ ان کی کیٹیگریز ہیں۔ توجہ، ایک اتنا بڑا جاہل گروہ ہوگا کہ پوری کتاب اس کے لیے متشابہ ہے، کچھ پلے ہی نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد تھوڑا جو ماڈریٹ ہے، جو گروپ ہے میرے بندے کا، اس میں یہ ہوگا کچھ آیتیں تو ان کے سمجھ میں آئیں گی، وہ ان کے لیے محکم ہیں، باقی متشابہات سمجھ میں نہیں آئیں گی، انہیں راسخون فی العلم تک آنا پڑے گا۔ تو راسخون فی العلم، اب یہ تیسری کیٹیگری نکلی کہ وہ میرے خاص بندے ہیں کہ جن کے لیے پوری کتاب محکم ہے، یہی علماء ہیں، یہی راسخون فی العلم ہیں، یہی ومن عندہ علم الکتاب ہیں، اور یہی وہ ہیں اہل بیت کہ جن کو کتاب کے ساتھ اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے لگایا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ صلوات برائے عظمت کے اہل بیت۔ اب ذرا سا اہل البیت پہ آ جاؤں۔ سلامت رہے۔ چند اہل ذوقی کے سہارے مجلس پڑھی جاتی ہے۔ ایک صلوات، باقی جو چپے بیٹھا رہے ہمیں کیا معلوم کتنے پانی میں ہے۔ ایک اور صلوات۔ اللہ جو ہے اس آیت میں، آیت تطہیر میں، جس کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا، کچھ خاصان خدا ہیں، کچھ خاص اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ کی زبان پہ قرآن مجید میں ان کا لقب ہی ہے اہل البیت۔ اہل، ایبل، کیپیبل، ایفیشینٹ، اہل البیت۔ اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ البیت کی اضافت اہل کی دے دی، نسبت دے دی کہ وہ البیت کے اہل ہیں، اور لفظ نام نہ لے کے لفظ اہل رکھ کے بے ہنروں، بے کمالوں، ناپاکوں، عیب داروں کو اور نااہلوں کو پہلے ہی نروس کر دیا لفظ اہل رکھ کر کہ اس دائرے میں کسی نااہل کی گنجائش نہیں ہے۔ لاکھ حسرتیں دل داغدار میں ہوں اہل البیت بننے کی، پہلے اہلیت میں یار ہے، بعد میں اس میں انٹری ملے گی۔ آپ ایسے ہی سنتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت بچے گا۔ توجہ، پہلی باؤنڈری لگا دی انما، کلمہ حصر، انحصار جس سے بنا ہے، حصر ہے صاد رے، گھیر دینا، لیمٹس، باؤنڈری۔ انما کی باؤنڈری لگا دی سب سے پہلے، انما، ادھر نہ آنا،
ادھر نہ آنا انما، یہ جہاں جہاں انما آیا ہے وہاں وہاں غضب ڈھایا ہے اس نے. جب اللہ کے اولیاء کا ذکر ہوا ہے تو وہاں پر بھی آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما کوئی ولی نہیں ہے، حصر کر دیا. اب ڈھونڈا کرو، بنایا کرو. شیطان ویطان کو ولی بنانا ہو بنا لو. ہماری طرف سے اپوائنٹڈ کون ہے؟ ہم ہیں، رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. باقی شیطان ویطان کو ولی بنا لو، تم جانو. اور اس کو بھی اللہ نے کہہ دیا ہے نا اس میں آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جو ہے مومنین کا ولی ہے اور ان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کے جب اللہ کی سرپرستی میں کوئی آ جائے تو اگر ظلمتوں میں ہو تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنا کار ہدایت کرتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ نے بھروسہ کیا، اس کی سرپرستی میں آ گیا تو اللہ تاریکی سے، جہالت سے، گمراہی سے نکال کے علم کی اور ہدایت کے نور میں لے آتا ہے. والذین کفروا، اولیاء والیاء ہونا بڑی بات نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو ولی بنایا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے اولیاء و سرپرست طاغوت ہیں. مجرمانہ، متجاوز، حد سے بڑھ جانے والے نیگیٹو پاورز ہیں، نیگیٹو قوتیں، طاغوت، طغیان، سرکش. یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کا نور سے ظلمت میں. یعنی کرپٹ رہبری کی سزا یہ ہے، کرپٹ رہبری اور کرپٹ رہبر کی سرپرستی میں آنے کی سزا یہ ہے کہ پہلے اگر تھوڑے بہت نور وور علم میں ہلکا پھلکا ہو بھی تو کرپٹ رہبری انہیں نور سے نکال کے ظلمتوں میں ڈھکیل دیتی ہے. لہذا رہبر وہبر بہت سوچ سمجھ کے بناتے ہیں شیعہ. یہاں کوئی ایکسیڈنٹل امام اور رہبر اور خلیفہ ریکگنائز نہیں ہوتا. ہم لوگ حادثاتی رہبروں کے قائل نہیں ہیں، ہم ان رہبروں کے قائل ہیں کہ کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے انہیں امام اور نبی پیدا ہی کیا تھا. پہنچ رہے ہیں کہ نہیں میری بات تک؟ الہی نمائندے جو ہیں وہ وہاں سے رہبر بن کے آتے ہیں، آ کے نہیں بنتے. یہ دنیا والے ہیں کہ آتے ہیں اور بنا دیے جاتے. حضرت کو کچھ نہیں، خود ہی کچھ نہیں خبر ہوتی کہ میں یہ بن جاؤں گا. اسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹل رہبر. اسے خود نہ اندازہ، کیونکہ اپنی اوقات دیکھ رہا ہے نا، توقع نہیں. اپنے سے بہتر لوگ موجود ہیں، اس کے قبیلے کے ان سے بہتر موجود ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ انتخاب پروردگار ہوتا ہے. اللہ نبی کو نبی پیدا کرتا ہے، اللہ امام کو امام پیدا کرتا ہے، اللہ خلیفہ کو، اپنے خلیفہ کو خلیفۃ اللہ خلیفہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے حدیث کا ایک فقرہ آپ سنتے ہیں، دوسری حدیث اسی لہجے کی بہت کم سنائی جاتی ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ کہ محمد نبی پیدا ہوئے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ سے گزر رہے تھے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ یا علی کنت امیر المومنین وآدم بین الماء والطین، علی تو اس وقت بھی امیر المومنین تھا جب آدم مٹی پانی سے گزر رہے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے منزل. صلوات بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں جڑواں نعرے ہوتے ہیں. اور یہاں تک آگے تو دو چار جملے اور میں کہوں گا. یہاں پر عادتاً اس منزل میں بولتا ہوں کہ یاد رہے، ہمارے یہاں اور تمام مکاتب فکر اسلامی میں مکتب میں نے کہہ دیا ہے ذرا ہمت افزائی کے لیے، ورنہ اسکول جہاں بنیادیں ہی نہ ہو، اصول ہی نہ ہو، کرائٹیرین ہی نہ ہو، معیار ہی نہ ہو، میزان ہی نہ ہو، شرافت ہی نہ ہو، حادثاتی لوگ بنے، منصوبے والے نہیں. توجہ ہے، ہمارے یہاں میں نے کہا حادثاتی رہبر و امام نہیں ہوتا. اسی لیے کبھی کبھی ایک بار جلال پور میں پچھلے سال غدیر کی محفل میں میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ غدیر جو ہے یہ بہت بڑا حادثہ تھا. میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں یہ حادثہ میں نے کیسے کہہ دیا. مگر مولا کا وہ ذاکر ہی کہاں ہے کہ جس کو ممبر پہ فوراً ریویل نہ ہو جائے، وہ سنبھال نہ لے.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ مولا نے وہیں پہ ادا کیا. ہم نے کہا جی نہیں، میں یوں ہی نہیں بول گیا ہوں، میں حادثاتی طور پہ نہیں بول گیا ہوں ایک دم سے ایکسٹمپور کہ غدیر حادثہ ہے. نہیں، سنیے، غدیر حادثہ بھی ہے، غدیر منصوبہ بھی ہے. نہیں غور کیا، مقابل کے دو لفظ، غدیر حادثہ بھی ہے، غدیر منصوبہ بھی ہے. غدیر منصوبہ ہے اللہ و رسول کا، اور غدیر حادثہ ہے منافقین کے لیے. صلوات پڑھ دیجئے، اس کے علاوہ کوئی طلب نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ تمام مکاتب اسلامی اور مکتب تشیع، مکتب اہل بیت، شیعان علی، ہمارا جو اسکول ہے، یعنی مدرسہ امامت، مدرسہ خلافت، یہ مدرسہ امامت ہے. خلافت اس کا ایک جز ہے، ایک رول ہے امام کا. خلافت یہ ظاہری حکومت کے معنوں میں خلافت، یہ تو علی کی نظر میں کوڑی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بھی زیادہ حقیر تھی یہ حکومت، یہ جسے خلافت کہا گیا. یہ بکری کی ناک سے بہنے والے پسینے بھی زیادہ مولا نے کہا یہ حقیر ہے. ابن عباس جوتی چاک رہے، مولا اب اس میں تو کوئی دم نہیں رہ گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں، دوسری لے لیں. تو مولا نے کہا کہ جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تمہاری حکومت کے جس پہ لوگ مرے جا رہے ہیں، علی کی نظر میں اس نالین سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ تو ان کا جاب تھا کہ قیام عدل کے لیے پاور و حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ لہٰذا عدل. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا نے کہا، میں اسی تک نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کہ اگر ناصرین کا کمٹمنٹ نہ ہوتا اور ہم پر اتمام حجت نہ ہو گیا ہوتا کہ یہ روز قیامت ہمارا دامن نہ پکڑے کہ یا اللہ ہم نے تو علی سے ہدایت کی بھیک مانگی تھی، ارے 25 سال 3 تاریخ دوروں کے بعد بھی، مگر علی نے جو ہے وہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے نہیں آئے، ممبر کے اوپر نہیں آئے، مجمع میں نہیں آئے ہم کو لیڈ کرنے کے لیے. تو یہ شوق نہیں ہے علی کا خلافت، بلکہ یہ مجبوری ہے کہ قبول کر لیا تھا. توجہ ہے؟ یہی سبب ہے کہ ہر فرقے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں شخصیت پہلے مانی جاتی ہے، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں. اور کیجئے گا، میں روانی سے پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن ہر لفظ کو ساتھ ساتھ چلے، متشابہ کوئی جملہ نہیں ہے میرا الحمدللہ. توجہ ہے؟ ان کے یہاں یہ مکتب اہل بیت ورسز سارے، وہ 73 ہو یا 173، وہ تو رسول اللہ کہہ گئے تھے تو 73 رہ گئے. ورنہ ملا کی تبلیغ میں اتنا خلوص نظر آیا 1400 سال میں کہ اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے. بھائی اتنی محنت کی فرقہ واریت کی، 73 ہی ہو کے رہ گئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ان کے یہاں اور ہمارے یہاں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں شخصیت پہلے مان لی جاتی ہے بغیر پرکھے، پہلے دل پہلے دے دیا جاتا ہے. ریاست و سیاست ہیں، کنبہ پرستی وغیرہ وغیرہ، شخصیت پہلے مان لی. اب فکر آئی کہ بھائی آگے کے لیے کچھ اصول تو ہوں، اسی انداز میں آگے بھی بنتے رہیں. اصول نہیں بنائیں گے تو پھر اہل بیت تک چلی جائے گی. لہذا جن کو بنا دیا وہی ایکسیڈنٹل، ان کی حرکتیں دیکھ کے اصول لکھے، جس نے جو حرکت کی وہی اصول بن گیا بھائیوں کا. اسلام کا نہیں، فرقوں کا اصول بتا رہا ہوں جناب. اسلام کو تو اصولوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ قرآن مطلب ایک کہانی ہے، اسی میں تو ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس جیسے توحید اور رسالت کا کھلا بیان ہے قرآن مجید میں، ہمیں امامت کے اصول لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امامت کے بھی مکمل اصول قرآن میں ہیں. اگر اللہ نے نہ بیان کیے ہوتے تو ہم الگ سے کتابیں لکھتے مولانا صاحب لوگ. اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت کا منصب ظالمین تک نہیں آئے گا. اگر بعد رسول یہی فلٹر لگا دیا جاتا تو سوائے علی کے اور کوئی مستحق امامت و خلافت تھا ہی نہیں جناب. قرآن میں ہمارے اصول موجود ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں اہلیت معیار ہے، ہمارے یہاں معیار اہلیت ہے. اصول
جس میں اہلیت ہو، جو اصولوں پہ مکمل اترے، ہم مکمل کسوٹی پہ کس کے پرکھنے کے بعد کوئی کسر نہ رہ جائے، اور جب وہ مکمل اصولوں پہ اور معیاروں پہ اور کسوٹی پہ اتر رہا ہو تب ہم اسے مانتے ہیں۔ وہاں بعد میں پرکھا جاتا ہے، بلکہ مان چکے ہیں تو اب پرکھنے میں تو بڑی کرکری ہوگی، لہذا پرکھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں اہلیت پہلے ہے، عہدہ بعد میں۔ اسلام میں عہدے اور منصب کا یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بنا دیا جائے، تو بنا دینے سے، خود سے بن جانے سے نہ وہ کوئی نہ صاحب عزت بن جاتا ہے، نہ صاحب کردار بن جاتا ہے، نہ اہل بن جاتا ہے۔ بلکہ اسلام میں عہدے کا مزاج یہ ہے کہ جو پہلے سے اہلیت رکھتا ہو، صاحب عزت و کردار ہو، عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے غار حرا میں جا کے ڈھونڈے۔ میرا خیال ابھی تو ربط مصاحب کا وقت نہیں آیا، تو چہروں سے کیوں لگ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، میں دیکھ لوں۔ ایک اور صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں عہدے کے مزاج یہ ہے کہ اگر جہاں پہلے سے اہلیت ہو، صلاحیت ہو، ایبیلٹی، کیپیبلٹی، ایفیشنسی ہو، جو مکمل اصولوں پہ پرکھا ہوا اترا ہوا ہو، جس میں پہلے سے اہلیت ہو، عہدہ اسے تلاش کرتا ہے، چاہے غار حرا میں جا کے ڈھونڈے۔ اس لطیف اشارے کے محرم اگر نہیں پہنچے ہیں بچے تو میں عرض کروں کہ محمد نبوت لینے نہیں گئے ہیں، بلکہ محمد کو نبوت ڈھونڈتی ہوئی آئی، غار حرا تک آ گئی۔ پہنچا میرا جملہ؟ بلکہ اس سے بھی آگے جملہ کہوں تاکہ اب ہضم ہو کہ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، بلکہ محمد نے نبوت کو معتبر بنایا ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ آگے کہوں کہ خلافت نے علی کو معتبر نہیں بنایا، بلکہ علی نے خلافت کو معتبر بنایا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، تو اللہ کی نظر میں کچھ ایک خاص گروہ ہے کہ جس کو اللہ نے لقبی دیا ہے اہل البیت۔ اب تھوڑا سا کنارے کنارے اجنبی لہجے میں چند جملے پہلے نظر ہیں آپ۔ آیت کا ترجمہ بچوں کے لیے کر دوں، انما، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، there is no option except this۔ انما کے بعد جو ہے بس یہی قانون ہے۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا، تطہیر کا حق ہے، کوئی کسر نہ رہ جائے آپ کی بے عیبی پاکیزگی میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ہم اور آپ جب کہتے ہیں تو ہماری شخصیت اور اس کے ڈینسٹی، اس کے وزن، اس کے پینیٹریشن، اس کے ارادے کے نفوذ، اس کی قوت کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی وہ صاحب اختیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو کوئی کسر نہیں رکھوں گا، ہو کے رہے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کو سمجھ لیں، خوش ہو جائیں تھوڑا۔ اور اللہ اگر کہہ دے کہ بس اب کوئی کسر نہ رہ جائے، تو پھر اہل بیت کون ہے کیا ہے؟ نہیں، پہلے دیکھو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے اور ارادت اللہ کی دھمک کیا ہوتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد، سورہ یاسین، ارادہ خدا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے فوراً۔ اور یہ ہو جا اور ہو جاتی میں لفظوں کی احتیاج اللہ کو نہیں ہے، یہ فقط کمیونیکیٹ کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے لفظوں کا سہارا لیا ہے، ورنہ وہاں لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس کا ارادہ ہی عین فعل ہے۔ یہ ارادہ یہ سامنے، صلوات۔ توجہ ہے؟ میں نے ترجمہ کیا کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے آپ سے رزق کو دور رکھے، یہ مکتب اہل بیت کا ترجمہ۔
وہ ادھر ایک ترجمہ ہے اہل بیت اللہ کا ارادہ آپ سے رزق کو دور کر دے. ہم نے کہا دور رکھے, انہوں نے کہا دور کر دے. آپ کا ترجمہ ہے پاک رکھے, رکھے کنٹینیو رہے. پاس میں جو تھا وہ پریزنٹ میں بھی ہے, فیوچر میں بھی کنٹینیو رکھے. پاک رکھے, ان کا پاک کر دے. ظاہر اس کو دور کرے گا تو پاک کر دے, جس کو دور رکھے گا تو پاک رکھے. بڑا برا لگتا ہے آپ لوگوں کو ترجمہ وہ غلط ہے. بھئی کون کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے اس کو صحیح مانیں؟ ان کا ترجمہ ان کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. بھئی دوسروں کے عقیدوں کی مجبوری بھی تو سمجھا کریے. اب اتنی بھی سختی مناسب نہیں ہے کہ کوئی اگر پیشاب کرنا چاہ رہا ہے, کوئی ڈھکے چھپے پردے ڈال رہا ہے, بھائی ڈالنے دو. ہم تو کہتے ہیں یہاں بھیڑو نہیں آ کے, ورنہ پوسٹ مارٹم کریں گے. کنارے کنارے رہتے رہو, ہم تو ویسے بھی اگنور کرتے چلے آتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی انہوں نے کیا کیا؟ توجہ, انہوں نے اللہ کا ارادہ اور یہ وہ قدرت اللہ وہ سب اس پر نظر ہی نہیں ہے. میں نے کہا پہلا جملہ کہا تھا مجلس میں کہ اپنے اپنے کنسرن کے لحاظ سے آیت سے دلچسپی ہے تو ان کی نظر اللہ اس کے ارادے کے پینیٹریشن پہ نہیں ہے. ان کو اپنے مخصوص والے اہل بیت کہ جو کامن نہیں ہیں, کچھ پردہ نشینوں کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے. اب آیت اور اس کے ایلوکوینس اور ارادے کی دھمک پہ نظر نہیں ہے, ان کی نظر اپنے خاص والے اہل البیت تھے جن کو شامل کرنا تھا, ان کے حالات اور کیفیات پہ نظر تھی. بھائی جو حالت پائی وہی ترجمہ کر دیا. آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ ارے بھائی رزق تھا تو یہی تو ترجمہ کریں گے کہ رزق کو دور کر دے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات. اور یہاں جو میں نے کہا کہ یہاں معیاروں سے چھیڑ چھاڑ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی. ہمیں کبھی احساس کمتری رہا ہی نہیں. ہم جو ہیں وہ آیت کے معیار کو گرا کے ہم کیوں فٹ کرنے لگے اپنے عیبداروں کے اوپر؟ ہمارے پاس تو کوئی عیبدار ہے ہی نہیں. ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد اہل البیت کا معیار اتنا بلند ہے کہ آیتوں کو سفر کرنا پڑتا ہے ان کے معیار تک پہنچنے کے لیے. مجھے نہیں معلوم کہ میرا جملہ کہاں تک پہنچا, مگر ماشاءاللہ اہل ذوق ہے, خاندانی مجلس سننے والے ہیں. بلکہ ایک جملہ اور کہوں گا, اللہ کے قرآن میں کتنی اونچی اونچی آیتیں ہیں کہ جس کا مصداق ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے. اللہ نے قصیدے پڑھے ہیں, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی آیتیں ہیں کہ جس کا مصداق ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے, اور بعض آیتیں اتنی بلند ہیں جملہ ضائع نہ جائے. اللہ کے قرآن میں اتنے بڑے بڑے قصیدے اور بعض آیتیں اتنی بلند ہیں, اتنی ہائی لیول کی ہیں کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی آیتوں کو مصداق حقیقی نہ ملتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب میں کیا عرض کروں, آپ خود ریئلائز کر سکتے ہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ اے محمد آپ رسول کچھ نہیں ہے. ان سے بکمال بے نیازی کہہ دیجئے کہ تمہاری شہادت کی کہ میں رسول ہوں کوئی ضرورت بھی نہیں, کوئی اوقات بھی نہیں. اما تم کیا جانو کہ اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے؟ کیا تمہیں دکھا کے بنایا تھا؟ بھئی میں روانی سے بول رہا ہوں, اے کاش کہ آپ خاندانی شیعوں کی طرح چہرہ بنائیں, یہ نہ لگے کہ نئے نئے ہوئے ہیں. بہرحال جو لوگ ہیں بیدار وہی کافی ہیں. اب تو اختتامی مراحل مجلس کے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ کہہ دیجئے ان سے تمہاری شہادت کی ضرورت نہیں ہے, میں رسول ہوں, اس کی وٹنس اور شہادت کے لیے کافی ہے, کافی ہے. تو ایک اللہ کافی ہے, اور دوسرا کون ہے؟ نہیں, من عندہ علم الکتاب, جس کے پاس
الکتاب یعنی کتاب کائنات کے علوم کا جو عالم ہے ومن عنده علم الکتاب. اما اتنی اونچی، ظاہر ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے نا، یہ ومن دو ہے نا. اللہ ایک اپنے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، تو اب جب دوسرا وٹنس ہے وہ اللہ نہیں ہے نا، تو ومن عنده علم الکتاب کون ہے؟ وہ کون عالم ہے جو رسالت محمد کی شہادت میں لا شریک کا بھی شریک بن گیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اب ہم سے کوئی پوچھے نہیں، ہم کہیں ہم نہیں بتائیں گے، ہر بات ہم ہی بتائیں، ساری مشکل کشائی ہم ہی لوگ کریں. مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ہاں مشکل کشائی آپ کی کر سکتے ہیں، مگر ہر بات کا جواب ہے. اب آپ بتائیے، علی کو الگ کر دیجئے، اہل بیت کو الگ کر دیجئے، آپ ڈھونڈ کے لائیے اپنے یہاں اللہ کے بعد کون ہے ومن عنده علم الکتاب. محمد بھی نہیں ہے، ان کے لیے نہیں کہا، وہ ہیں اسی لیول کے، مگر انہی کی رسالت کا تو کیس ہے بھائی، وہ خود ہی مدعی بھی ہو، خود ہی گواہ بھی ہو. ہم کیا سن رہے ہیں بھائی؟ آپ ہیں یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہیے کہ رہن دو، ہماری رسالت کی وٹنس و شہادت کے لیے اللہ کافی. تو اللہ الگ ایک ہو گیا، جس کے رسالت کی شہادت محمد ہو گئے، وہ شہید کہاں بنیں گے؟ وہ تو دعوے دار ہے کہ میں رسول ہوں. گواہ چاہیے، شاہدین عادلین چاہیے، ہائے دو وٹنس چاہیے اس عدالت میں بھی، وہاں بھی شاہدان عادلین. ایک اللہ ایک ہے ومن عنده علم. اللہ اکبر. اللہ جس کو کہے کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، یہ اتنا بلند اسٹیٹس ہے کہ بتاؤ کون ہے اس معیار پر. تو علی نہ ہوتے تو اس آیت کو مصداق اور معنی حقیقی نہ ملتا. بھائی عجیب منزل ہے. اب بتاؤ کتاب کافی ہے؟ کتاب اگر خالی لوگے تو الفاظ کا مجموعہ رہ جائے گا، اسی لیے کتاب کے ساتھ اہل البیت کو لگایا تھا. یہ الفاظ چھلکے ہیں، آل محمد قرآن کا گودا ہیں، یہ آیتیں عرض ہیں، آل محمد جوہر ہیں، یہ آیتیں جسد بے روح ہیں، محمد کی اولاد اہل بیت روح و جان قرآن ہیں. یہ آیتیں جو ہیں وہ عرض ہیں، آل محمد جوہر ہیں. یہ خاموش کتاب ہے، وہ بولتی ہوئی کتابیں ہیں. نہیں توجہ فرمایا؟ وہ قرآن تدوینی ہے، اہل بیت قرآن تکوینی ہے. نہیں غور فرمایا؟ یہ اہل بیت قرآن تکوینی ہے، وہ قرآن تدوینی ہے، وہ ریٹن ہے، اسپوکن ہے. مگر یہی تو قرآن حقیقی ہیں کہ جن سے لفظوں کا رشتہ ہو تو الفاظ معتبر، اور اگر رشتہ لفظوں کا آل محمد سے نہ ہو تو الفاظ ہی محمل. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. ایک اور صلوات پڑھیں اگر مزاج شریف پر بار نہ ہو. ایک اور صلوات اندر والے نہیں، پنڈال والے مومنین بزرگ پڑھ دیں. بس عزیزو بات کو اس منزل تک لانا چاہ رہا تھا. بات تمام ہے، پانی ہے، بوتل موجود ہے، لائیے دے دیجیے، آپ کی محبت ہے. جو ہے ادھر ہے، آپ رہن دیں. لا بیٹا دوسری بوتل دے دو. ماشاءاللہ. نعرہ صلوات بلند آواز. بس عزیزو، تو اب یہ اہل البیت، اب ان کا ایڈریس کون بتائے؟ توجہ کا طالب ہوں. اب لہجہ یہ ہے آیت کا، دور کر دے، دور رکھے رزق کو، پاک کر دے، پاک رکھے. یہاں تک پہنچ گئے؟ نہیں، بہت آگے نہیں، بس دو چار جملے. اس آیت کا لہجہ ساری آیتوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اللہ نے مومنین، صالحین، شہداء، صدیقین، اولیاء، اپنے اچھے اچھے بندوں، انبیاء، مرسلین قصیدے پڑھے ہیں، مدح کی ہے. خود اہل بیت کی مدح بہت سی آیتوں میں ہے، لیکن ساری آیتوں میں ایک پازیٹیو لہجہ ہے کہ یہ ایسے ہیں،
یہ اتنے اچھے ہیں، یہ اتنے صادق ہیں، یہ اتنے سخی ہیں، آیتیں سورے ہیں، ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس آیت میں اللہ نے اہل بیت کی کوئی مدح کی نہیں. میں بہت دیر سے یہاں پر آیا، مجھے 15 منٹ پہلے یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے کہا خمسہ نہیں پڑھنا ہے مجلس میں. اللہ یہ کہی نہیں رہا ہے کہ یہ ہیں بڑے اچھے ہیں. آیت تطہیر کا لہجہ ہے نیگیٹو. لیذہبعنکم الرجس، رجس پلیدگی، نجاست، مادی، مانوی. پھر اس گنائی ہے علماء نے، گناہان کبیرہ، گناہان صغیرہ، عیوب، کمیاں، خرابیاں، مادی نجاست، فزیکل امپیورٹی، اسپریچول امپیورٹی، کفر و شرک و نفاق. مادی جس سے حد سے اصغر حد سے اکبر غسل یا وضو واجب ہو. اب یہ الرجس ہے، کتابوں میں ڈھونڈتے رہیے، فہرست بڑھتی رہے گی. میرا مشورہ ہے قرآن رٹنے والوں، پڑھنے والوں، کم سے کم سمجھنے کی کوشش کرنے والوں، یہی کہتا ہوں آیت متشابہ بنا دیا اس کو. اب رشی کے آپ دیکھیے کتنے معنی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہیں؟ اب یہ ساری فہرست تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ مولانا صاحب، مفسر صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ابھی ادھر ادھر جب جایا جاتا ہے جب قرآن خود اپنے معنی نہ بتا پا رہا ہو. ہماری نظر میں تو آیت محکم ہے. اہل بیت تو وہ تو بتائے گا کون ہے. رزق بھی قرآن خود ہی یہی آیت بتا رہی ہے. کہیں اور ہیں؟ توجہ ہے؟ الرزق، لمبی لمبی فہرست گنانے سے فائدہ کیا ہے مولانا صاحب؟ موٹی موٹی ڈیفینیشن قرآن میں اللہ نے خود ہی اس نے پہچان بتا دی ہے. بھائی فہرست کیا؟ بھائی یہی تو اللہ نے کہا ہے اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب رزق کی فہرست کتابوں میں نہ ڈھونڈو، بس یہ دیکھو کہ جو اہل بیت سے دور دور رہے وہی تو رزق ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جو اہل بیت سے کٹا کٹا رہے وہ رزق ہے، جو اہل بیت سے دور دور رہے وہ رزق ہے، جس کو اہل البیت سے ایگو ہو وہ رزق ہے، جو قلم اہل بیت کے خلاف لکھے وہ رزق ہے، جو کتاب اہل بیت کے خلاف لکھی جائے وہ رزق ہے، جو فتویٰ اہل بیت کے خلاف دیا جائے وہ رزق ہے، جو مفتی اہل بیت کے خلاف فتویٰ دے وہ رزق ہے، جو خطیب اہل بیت کے خلاف بولے وہ رزق ہے، جس ممبر پہ اہل بیت کے خلاف بولا جائے وہ ممبر رزق ہے، جو عقل اہل بیت کے خلاف چلے وہ رزق ہے، جو فکر اہل بیت کے خلاف چلے وہ رزق ہے، جو سوچ اہل بیت کے خلاف وہ رزق ہے، جو مرد اہل بیت کے مقابل آئے وہ رزق ہے، جو عورت اہل بیت کے خلاف آئے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے معیار. یہاں خطا اجتہادی نہیں چلے گی، آیت محکمہ موجود ہے. خطا اجتہادی کا جواز اور چھوٹ اور ڈسکاؤنٹ اور فلیکسیبلٹی، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، خطا اجتہادی کا وہاں دیا جاتا ہے جہاں نص یعنی اللہ و رسول کا فتویٰ نہ ہو، تب مفتی کا کام چلتا ہے کہ اس کی روشنی میں ذرا سا ڈرتے ہوئے بولے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، اور اکثر غلط ہوتا ہے، اور انشاءاللہ امام آئے گا تو یہ اکثر مفتیوں کے فتوے غلط ہی ثابت ہوں گے. تبھی یہ عالم اسلام کے یہ جو بڑے بڑے پگڑ الاسلام ہیں، روایات کہتی ہیں یہی ملا امام مہدی کا سب سے بڑا مخالف ہوگا کہ سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اور خلاف بولے گا تو رزق ہے، اپنا تعارف خود کرائے گا کہ رزق ہے، ورنہ اہل البیت کے خلاف نہ بولتا. تو بس عزیزو، یہاں پر لہجہ کیا ہے کہ دور رکھے، یعنی اللہ نے نیگیٹو سے شروع کی ہے بات، نہیں ہے وقت کے بہت آگے لے جاؤں بات تمام. نیگیٹو سے بات شروع کی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے رزق کو دور رکھے، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یہ اللہ نے یہاں پہ تعریف نہیں گنائی ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے.
پازیٹیو ایٹریبیوٹس نہیں، غور نہیں کر رہے ہیں، پازیٹیو ایٹریبیوٹس نہیں گنائے ہیں بلکہ نیگیٹو ایٹریبیوٹ سے اللہ نے انکار کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ان میں اتنے اتنے پازیٹیو ایٹریبیوٹس یعنی مثبت صفات ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان میں کوئی منفی صفت، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ مثبت صفتوں کے لیے آیتیں آئی ہیں، بہت سی آئی ہیں۔ میدان مباہلہ بھی انہی کا جو ہے میدان صداقت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ اہل بیت ہی کا تاج رہبری و امامت و ولایت۔ ضائع تو نہیں کر رہے میں وعدے کے ساتھ دو چار جملے، یعنی یہاں پر کیا ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ ولی ہیں، یہ میدان مباہلہ، یہ صادق ہیں، جھوٹوں پہ لعنت کرنے آئے ہیں۔ صادق وہ نہیں ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت نہ کر پائے، صادق وہ ہے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکے اور اللہ اسے اپوائنٹ کرے۔ اگر کبھی بھی اس نے جھوٹ بولا ہے تو لعنت تو اس پر خود ہی ریورس پہ پلٹ کے ریباؤنڈ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب یہ امت کے ملاؤں کی طبیعتوں کی فیاضیاں ہیں کہ تاریخ کی ننھی ہلکی شخصیتوں میں القاب کے بھاری پسنگے لگا کر ننھی سی شخصیتوں کو وزنی بنانے کی کوشش کی۔ اہل بیت القاب کے پسنگوں کے محتاج نہیں ہیں، القاب کو اگر وزن لینا ہے تو ان کی نالین کو چومیں۔ صلوات اور محمد و آلہ۔ اب یہ سخی ملا جس کو چاہے صدیق کہہ دے، جس کو چاہے صدیقہ، ہم تو جب جانتے کہ کوئی صدیق و صدیقہ ہے، جملہ ضائع نہ جائے، ہم تو جب جانتے کہ کوئی صدیق و صدیقہ ہے وہ مباہلہ میں نظر آئے، جو مباہلہ کے قابل نہ ہو، صدیق کیسا صدیقہ کیسی۔ لہذا اللہ نے جنہیں صدیق کہا ہے وہ صدیق اکبر ہے، باقی صدیق نبیوں میں ہیں، باقی نبیوں میں ہیں۔ صدیقہ مریم ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ اور صدیقہ کبریٰ فاطمہ ہیں۔ یہ زبردست، ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ ایوب کا مجموعہ اتنے بڑے بھاری القاب کے میدے بھی خراب ہو جائیں اور ان کے شجروں کی کمر بھی ٹوٹ جائے، ایسا لقب لاد دیا۔ اما اونٹ پہ لدنا اور ہے، القاب کو سنبھالنا اور ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، تو میں نے عرض کیا کہ باقی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میدان مباہلہ، بس میں نے کہا وعدے کے ساتھ بات تمام۔ میدان مباہلہ انہی کا میدان صداقت، انما ولیکم اللہ انہی کا تاج رہبری و امامت و ولایت، سورہ حل عطا انہی کا دسترخوان سخاوت، یجاہدون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، راہ خدا میں ایسا جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ انہی کے شجاعت کا تمغہ نشان حیدر پاکستان میں ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اب میں کیا کروں، مجمع میں کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی سی چلبلاہٹ، کیا کروں میں؟ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا میں بھی ذرا پازیٹیو پڑھتا ہوں، کہیں کوئی ٹینجنٹ آ گیا، وہ کسی کا جواب ہوتا ہے، میری طرف سے وہ انچھر بازی پھپتی انیشیٹ نہیں کرتا، جواب ہوتا ہے پرانا سوال سے ہی۔ پاکستان میں ایک مخصوص گروہ نے یہ احتجاج کیا، اکثریت تو اب ماشاءاللہ وہی ہے، کون والی؟ کافر شیعہ کافر۔ ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے، 4 بار کہتے ہیں کافر شیعہ کافر، 3 بار کافر 1 بار شیعہ، پاکستان میں سرحد پار
اب وہاں سے عقائد آ رہے ہیں، اور کچھ احساس کمتری کے مارے مولوی سرحد پار سے یہاں عقائد امپورٹ کر رہے ہیں۔ استاد محترم، اب استاد ہم نے پیدا کیے ہیں، لکھنؤ نے پیدا کیے ہیں، باقی ساری دنیا میں شاگرد ہیں ہمارے، ہم سے استادی نہ دکھاؤ جناب۔ یہ شراب ولایت علی میں تگنا پانی ملا کے پلانے والے لایا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہاں کہا احتجاج کیا گیا مخصوص میجورٹی نے، نشان حیدر کا تمغہ فوج کو انعام ملتا ہے، وہ بڑا ایوارڈ، مطلب کوئی بڑا کارنامہ سو فوجی کرے تو کہتے ہیں نشان حیدر، سب سے اس سے بڑا کوئی نشان نہیں وہاں۔ ان کا ہم لوگ یہ علامہ خطیب اعظم وہاں کہلاتے تھے، علامہ اظہر زیدی صاحب، ان سے سوال ہے۔ دیکھیں میں نہیں جانتا، انہی کے نام اعمال میں ثواب بھی جائے، کوئی برا مانے تو انہی کو جو چاہے کہہ لے، ان کا ثواب اور بڑھ جائے گا اگر آپ ان کو اس جملے پہ برا بھی کہیں۔ ان کا بھائی کاہے پریشان ہے، آپ کا بھی ہے، ان کا کیا ہے؟ ان کا ادھر نشان حیدر ہے اور ادھر عمر قید ہے۔ صلوات بر محمد، ارے عمر قید بھائی، عمر قید۔ تو دیکھیے یہ چھیڑا چھاڑا جاتا ہے تو کبھی کبھی کم لطفی نہ ہو، ماحول نہ خراب ہو، تھوڑا بہت لفظوں میں یہ سب باتیں چلتی ہیں۔ پہلے ٹالرنس بہت تھا، وہ جواب دیتے تھے، اچھا جواب دیتے تھے، مخالفین بھی بودا ہوتا تھا مگر اس وقت بڑا اچھا جواب لگتا تھا، کم علم والا بہک جائے۔ آج جو ہے وہ الفاظ ہیں ہی نہیں، وہ سب بس بارود ہی بارود بھری ہوئی ہے، اور اتنی بارود باندھ دیتے ہیں بیچارے کے کہ جنت سے آگے نکل جاتا ہے، بارود ختم ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال ختم، یہ مکتب اہل بیت ہے، بات کو تمام کر دیا میں نے کہ ساری آیتیں، بس یہ جملہ اور ہفتے مصائب، ساری آیتیں قرآن مجید کی آیات بینات فضائل و مناقب اہل بیت میں دیکھیے، مگر ہر آیت مثبت بتا رہی ہے کہ یہ سخی تھے، یہ بہادر تھے، یہ صادق تھے، یہ اچھے لوگ تھے اہل بیت۔ مگر اہل بیت کا حقیقی اسٹیٹس یہ نہیں ہے۔ ارے اچھے تو ان کے گھر کے نوکر تھے، اچھے سلمان تھے، اچھے ابو ذر تھے، اچھے قمبر تھے، اچھی فضہ تھی۔ اہل بیت کا معیار یہ نہیں ہے، اہل بیت کا کم سے کم اللہ کی نظر میں معیار یہ ہے کہ یہ اچھے نہیں، یہ بے عیب تھے، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ ہے آیت تطہیر کا چیلنج کہ دشمن بھی اہل محمد میں کوئی عیب نہ نکال پائے، گلا کاٹے، ضربت مارے، پسلی توڑے، زہر دے، مگر قاتل نہ بتا پائے کہ ان کی خطا کیا تھی۔ یہ ہیں اہل البیت۔ میں نے عرض کیا کہ ایک نئے رخ سے آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ آپ اس قابل ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجلس میں نہ پڑھی ہوئی مضامین تو کیا کسی اجتماع میں آپ سنیں گے جا کے، تو مجلسوں میں یہ سب باتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بس عزیزو، یہ اہل البیت ہیں کہ جن کا قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا اس لیے کہ نام تو کوئی بھی رکھ کے کہہ سکتا تھا کہ میں بھی ہوں، مورو نام منسی۔ اللہ نے صفات کے آئینے میں اپنے منصب کے اہلوں کا ذکر کیا ہے۔ نام رکھنا آسان ہے، کردار بنانا مشکل ہے۔ لے آؤ علی کے بلندی کا جیسا کوئی ہر میدان میں جو ٹاپ پر ہو، رسول کے بعد جو ہر میدان میں پیک پر ہو، کوئی ایک اٹھا کے لے آؤ۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی، علی کو چھوڑ کے اس کو میں اپنا امام مان لوں گا، اور نہیں ہے تو آ جاؤ، کاہے کے لیے کرکری کر رہے ہو؟ وہ 1400 سال پہلے والوں کے پاس ایکسکیوز وہ بھی نہیں ہے، مگر ایک ایکسکیوز تو وہ کہیں کہ پروردگارہ کیا کروں، حکومت مل رہی تھی، خلافت مل رہی تھی۔ اے بدبخت ملا، آج تو نہ حکومت ہے نہ خلافت ہے، کاہے کے لیے مفت میں جہنم جا رہے ہو؟ اب تو رائے کی حکومت بھی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہیں تو فرائض وقت، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بھی بیٹھا ہے، وہ منافق معاویہ تھا یا مشرک معاویہ؟ وہ منافق وزیر معاویہ عمرو بن عاص یا مشرک عمرو بن عاص وزیر؟ وہ کوفے کا ابن زیاد، آپ کو بھی ابن زیاد مل جائے گا،
یہاں تک تو پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. وہ ہیں ہمارے کون؟ ہمیں تو مسلمانوں کے ان چند عمر ابن سعدوں پہ حیرت ہو رہی ہے کہ رائے کی حکومت بھی نہیں ہے پھر بھی بیعت کیے ہوئے ہو. بس عزیزو، یہ کس نے حوصلہ دیا؟ مر مٹو مگر باطل کے آگے تسلیم نہ ہوں گے. یہ ذمہ داری اللہ نے اہل بیت کو دی. یہ انبیاء و مرسلین کی وراثت، یہ ختم الانبیاء کی وراثت، یہ اہل البیت آل محمد کی وراثت. کہ اللہ نے جو ذمہ داری جسے دے دی ہے اس نے کمٹمنٹ کے ساتھ اس ذمہ داری کو مکمل کیا ہے. رسول اللہ فرما گئے کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت، بس اب رحمت بھی برس رہا ہے اور 5-7 منٹ مسائل. مجھ سے زیادہ نہ کسی نبی کو اذیت نہیں ہوئی. تبلیغ میں جو اذیتیں ہوئیں وہ ہوئیں، مگر اللہ اکبر، علی کی اذیت کیا پیغمبر کی اذیت نہیں ہے؟ جسے کہیں میں ایک ہی نور کا 2 ٹکڑا، ایک ہی شجرہ، یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون ہمارا خون. علی کے سر پہ ضربت لگے تو کیا ہے محمد کے سر پہ ضربت نہیں لگی؟ فاطمہ میرا ٹکڑا، اس کی اذیت میری اذیت. وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، وہ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، میری روح ہے. فاطمہ کی پسلی ٹوٹے، روح محمد نہ تڑپے. بس عزادارو، ایک مومنہ کی مجلس، آپ کے آنسو آ گئے. اولاد، لائق بیٹا، تربیت کا ماں کی باپ کی نمونہ، ماں کی یاد. یہ یاد ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، کیونکہ ماں ہے ہی کچھ عجیب پرتو ربوبیت. یہ وہ سایہ رحمت پروردگار ہے، مرد کے اوپر خاتون سایہ رحمت پروردگار. یہ حدیث ہے. ماں ہو تو رحمت، بہن ہو تو رحمت، زوجہ ہو تو اس کا بھی ایک دخل ہے. شوہر کو سکون، اللہ کہہ رہا ہے، سکون دیتی ہے. بیٹی ہو تو سایہ رحمت. ہاں، مجھے ایک ایسی بیوی یاد آ رہی ہے کہ جو رحمت للعالمین کے لیے بھی ابیہا سایہ رحمت پروردگار تھی، جو اپنے باپ کے لیے سایہ رحمت تھی. وہ اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں رہی ہوگی جو اپنے باپ کے لیے ابیہا تھی. ہاں بس عزادارو، یہی وہ آیہ تطہیر کی مرکزی شخصیت ہے. یہ عصمت مطلقہ اہل بیت کی، یعنی آیہ تطہیر کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایبسولوٹ انفیلیبلٹی ہے، یعنی بالکل بے عیب سے فسٹ اللہ کے بندے. اور جہاں نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، جنت کے 2 سردار ہیں، وہاں وہ سیدہ نساء جو ہے وہ ان بڑے بڑے منصبداروں کے لیے جو مرکز تعارف ہے وہ فاطمہ زہرا ہے، یعنی مرکز عصمت فاطمہ ہے. ارے مرد بھی علی بھی ہوں اور تلوار چلا کے گلے بھی کاٹیں تو آیت تطہیر کہہ رہی ہے کہ علی کی ضربت غلط نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے سند یافتہ ہے. اگر وہ خود ضربت کھا لے تو کتنا مظلوم ہے. مگر فاطمہ تو مرد بھی نہیں ہے. فاطمہ کے لیے حق میں تو احد اور بدر کے کینے بھی نہیں ہیں. یہ 18 سال کی شہنشاہ کائنات کی اکلوتی شہزادی، یہ لڑکیوں کی عمر، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جوان ماں، کون سے مصائب تھے کہ لڑکیوں کی عمر میں فاطمہ بوڑھی نظر آنے لگی. بس 2-4 فقرے. یہ اہل البیت کا مرکز ہے، بے عیبوں کا مرکز. خاتون ہے، سیدۃ النساء العالمین. کچھ نہ مانو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں تو ہے. 18 سال کی عمر ہے. عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ پسلی پہ نہ جانے کیوں دھرا رہتا ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھوں کی رگیں نیلی نیلی دکھائی دے رہی ہیں.
آنکھوں میں سیاہ حلقے ہیں، گلعذار مرجھائے ہوئے ہیں، سر میں درد ہے، ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، شکم پیٹ سے لگا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مگر ننھے ننھے بچوں کی ماں ہے۔ بس عزاداروں، ارے ہم میں کون ایسا ہے کہ جو اپنی ماں گزر گئی ہو تو تڑپ کے نہ رو رہا ہو، اور کون ایسا ہے کہ جس کی ماں زندہ ہو اور وہ اس کے قدموں میں جا کے نہ بیٹھتا ہو، اگر نہ خدمت کر رہا ہو تو وہ بدبخت ہے، آخرت خراب ہے۔ جن کی مائیں، جن کا باپ زندہ ہے، جائیے قدموں میں ان کے نچھاور ہو جائیے۔ اللہ کی بندگی اور احسان والدین بیڑا پار، کتنے بڑے بھی متقی پرہیزگار ہو، اگر احسان والدین، اطاعت والدین، ان کے حق کی ادائیگی نہیں ہے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگھے گا۔ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، دونوں کا حق ہے، مگر احادیث کثرت سے ہے کہ باپ کے حق سے زیادہ ماں کا حق ہے۔ باپ کا حق تو ایک منزل تک اگر خدمت کرے تو ادا ہو جاتا ہے، مگر ماں کا حق پیغمبر نے صحابی سے کہا کیا بات کرتا ہے، سب کچھ گنا چکا، سمجھتا ہے حق ادا ہوا، ابھی اس تکلیف کا حق نہیں ادا ہوا جو تجھے پیدا کرنے میں تیری ماں کو ہوئی تھی۔ عزادارو، جب ہماری ماں کا ہمارے لیے یہ مرتبہ ہے تو حسن حسین کی ماں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ مگر عزادارو، ہائے کیا امت نے قدر کی، یہ اہل بیت، مرد میں نے کہا علی بھی ہو، قاتل نواسب و کفار بھی، مگر بے عیب ہے، چہ جائے کہ فاطمہ وہ شہزادی، وہ شکل بشر میں وہ انسیہ حورا، وہ سیدۃ النساء، کیا جرم تھا، یہی بے عیبی تو مصیبت بن گئی کہ یہ جوانی میں بوڑھاپا۔ ہاں زادارو، ارے فاطمہ کو بچوں کو کتنا خیال تھا، مولا گھر میں جو داخل ہوئے بیک وقت کا ہی کام، بی بی کو کنارے لے جا کے کہا اے لخت جگر پیغمبر، آپ کو گھر کا کام کرنا بہت پسند ہے، اور یہ آپ کا عدل و انصاف ہے کہ فضہ کے ہوتے ہوئے بھی ان حالات میں بھی آپ ایک وقت کا کام خود کرتی ہیں، ایک وقت کا فضہ یا ایک دن کا فضہ، ایک دن کا آپ، ان حالات میں بھی فاطمہ نمونہ ہے نا، امت کی قریب ترین خواتین کے لیے بھی آئیڈیل ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں مگر کام، لیکن آج بھی کچھ بیک وقت کئی کام ایک ساتھ کر رہی ہیں، کیا سبب ہے؟ بس فاطمہ نے بچوں سے نظریں چرائی، کہا یا علی، آپ نے پوچھ ہی لیا تو سن لیجئے، یا علی آج فراق ہے آپ سے، بچوں سے میرا، بابا آئے تھے خواب میں مجھے لینے، اپنے آخری وقت میں خوشخبری دے کے گئے تھے کہ بی بی میرے گھر والوں میں اہل بیت نے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے، اے علی میں جا رہی ہوں، خوشی بابا اور اللہ سے ملاقات کی ہے، مگر غم مجھے کھائے جا رہا ہے ان ننھے بچوں کا، یا علی ان سے خاطر و مدارات سے پیش آئیے گا، بابا کے بعد ہم دونوں تھے، اب میرے بعد اکیلے آپ ہیں، ساری ذمہ داریاں آپ کی، اور یہ کام، یا علی میں چاہتی ہوں زیادہ سا کھانا پکا دیا، کئی وقت میرے بچے میرے ہاتھ کا کھانا کھا لے، زیادہ کپڑے دھو دیے، کئی وقت میرے بچے پہن لے، یا علی جب میں گزر جاؤں تو آپ ہی مجھے دفن کیجئے، آپ ہی مجھے غسل و کفن اور حنوط، آپ ہی مجھ پر نماز جنازہ پڑھیے گا، آپ ہی مجھے دفن کیجئے گا، اور یا علی دفنی باللیل، مجھے رات کے پردے میں تاریکی میں خاموشی سے بغیر اعلان کے دفن کر دیجئے گا۔ ہائے اس بے عیب خاتون، اس
جنسیہ ہورا کو کیا خطرہ تھا کہ خاموشی سے اندھیرے میں دفن کرنے کو کہا. بس عزادار و مجلس تمام کوئی اپنی ماں کو دفن کرتا ہے تو دن کی روشنی میں اعلان زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. بچے پچھاڑے کھاتے ہیں. ارے جنازے پر بھی, تشییع جنازہ میں بھی, قبر پہ بیٹھ کے بھی جان نچھاور کرتے ہیں. ہائے کتنی مظلومہ تھی وہ ماں, کتنے مظلوم تھے وہ بچے کہ سسکیاں لے لے کے ارے رو بھی نہیں سکتے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے. اسی لیے تو ایک بھائی کہتا تھا اماں بولیے ورنہ مر جاؤں گا, اماں گلے سے لگائیے ورنہ جان نکل جائے گی. یہ تو بچوں کا عالم اور علی کی مظلومیت. علی اپنے کو سنبھالے ہیں بچوں کی وجہ سے. اب تک تو علی بس ایک جنازے کے غسل کے وقت ایک بار شیر خدا کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی. اور جب منظر جنازے کا دیکھا تھا جانتے سب تھے مگر آج نظر پڑی باقاعدہ. اور پھر جب سیدہ کو لحد میں لٹا کے رسول کے ہاتھوں کے حوالے کر کے مٹی برابر کر کے قبر پہ بیٹھ کے جو روئے تو پہلی بار احساس تنہائی, اکیلا پن محسوس ہوا. ایک مرثیہ پڑھا اے بی بی اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد. بی بی آپ کے بعد میرا غم تو کبھی ختم نہ ہوگا, ہمیشہ رہے گا, مگر میری راتیں وحشت میں گزریں گی. رسول کے بعد آپ سے غم دل کہہ دیتا تھا, اب آپ کے بعد ان ننھے ننھے بچوں سے کیا کہوں, کیا سناؤں, کیا شکایت کروں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء, اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء, اللهم العن قاتلي فاطمة, اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه, اللهم العن أعداء آل محمد علیہ السلام, اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. آپ حضرات سے گزارش مزید ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے, اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم مغفورہ نسیم رضا بنت مرحوم مغفور سید صدیق حسین صاحب مرحوم, زوجہ سید محمود حیدر زیدی صاحب مرحوم کی روح کو کی ساتھ فرمائے. صلی علی محمد یا حسین.